جی سوال ہے جی، ایک بہن نے پوچھا تھا، وائف جاب کرتی ہیں، ورکنگ وومن ہیں، تو اب وہ کہتی ہیں جو جاب کرتی ہیں ان کی ارننگ ہے، تو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ تمہیں نفقہ خرچہ تمہیں بھی دینا ہے گھر میں، وی بوتھ ہیو ٹو ڈو اٹ. تو اب وہ کہتی ہیں کہ کیا نفقہ میری ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے، یا ابھی بھی شوہر کی رہے گی ذمہ داری؟ اچھا کڑوا ذرا جواب ہے، دھیان سے سنیے گا. جواب ہے نہیں، سوائے ایک کیس کے، صرف ایک کیس. وہ ہم شروع کریں گے اللہ کی کتاب سے. وہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو اپنے عقد، معاہدے پورے کرو. عقد شرعی، اسی لیے کہا نا نکاح کو معاہدہ ہے، کانٹریکٹ. اگر اس میں لکھا ہوا ہے نا، اس لیے نکاح میں لکھا جا سکتا ہے، بہن بھی لکھوا سکتی ہے، بھائی بھی لکھوا سکتا ہے. دونوں میوچل ایگریمنٹس ہے کہ ہم دونوں ورکنگ پارٹنرز ہیں اور ہم دونوں جو ہے نا وہ نفقہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے گھر کی ویلتھ. یہ اگر معاہدے میں لکھا گیا پھر بہن کے اوپر ہو گیا فرض. ورنہ رسپانسبل پتہ ہے کون؟ ہر حال میں فرض، جس پہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اس پر اجماع ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام ابن قدامہ المغنی میں کہہ رہے ہیں کہ امت کا اس پر اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا. بھئی قرآن سے کون اختلاف کرے گا؟ سورہ نساء 5واں سپارہ، سورت کا نمبر ہے 4، آیت نمبر ہے 34. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. انفقوا، نفقہ. تم تو قوام ہو ہی اس وجہ سے، تمہیں اللہ نے یہ جو مقام دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں نے پچھلے حلقے میں بھی بتائی، کلکم مسئول، کیا تھی؟ کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندے سے اس کی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ ایک راعن ہے، یعنی شیپرڈ ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے فلاک کے بارے میں سوال ہوگا. بندہ جو ہے المرء مسئول لامرأتہ، اپنی بیوی کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. تم قوام بنے ہوئے ہو، قرآن نے تمہیں قوام بنایا ہے، رسول نے تمہیں بتایا ہے، تم سے سوال ہوگا تمہاری اوبلیگیشن پہ. تم امیر ہو، امیر المومنین، امیر المومنین فی اہل البیت، اہل بیت کے تم امیر المومنین ہو، تم سے سوال ہوگا. اور زوجہ سے سوال ہوگا اس کے گھر کے بارے میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے آپ کو متن بتا دیا. علامہ نووی نے تو اس کو خاص ریاض الصالحین میں لائے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اس حدیث کو. چھوٹی سی کتاب ہے ریاض الصالحین، 2000 سے کم حدیثیں، 1970 کے قریب حدیثیں. اللہ اکبر. تو آپ قوام ہیں، قرآن نے کہا تم قوام کیوں ہو؟ کیونکہ تم نفقہ دیتے ہو. آپ نے اگر کہہ دیا نا بیگم اب آپ جاب کرتی ہیں لہٰذا میں نے گھر میں خرچہ نہیں دینا، تو اب آپ قوام نہیں رہیں گے. اب آپ پھر جوتے پالش کیا کریں اگر آپ نے نفقہ دینے سے انکار کرنا. نفقہ از یور آنر، is your pride that you must provide the ends meal. This is your obligation by Allah جل جلالہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ 2 پوائنٹ. پہلا قرآن سے کہ ایک ہی صورت ہے کہ معاہدے میں لکھا گیا، ورنہ اصل حکم ایک ہی ہے جس پہ امت کا کنسنسس ہے، اختلاف نہیں ہے. الحمدللہ آج میں آپ کو ساری وہی باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں امت کا اختلاف نہیں ہے. وہ کیا؟ مرد 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 وہی ذمہ دار ہے نفقہ کا. تیسری بات یہ ہے جی معاملہ تھوڑا اخلاقی، جسے کہتے ہیں نا مورل آبلیگیشن. اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کما رہی ہیں، میاں بیچارہ 12 گھنٹے نوکری کر رہا ہے، دھکے کھاتا ہے سارا دن، تو یہ سیلفش حرکت ہے نا کہ میں پیسے نہ دوں، بالکل ہی نہ گھر کی طرف لگاؤں، مطلب بالکل ہی نہ اپنے گھر کو دیکھوں. یہ بھی سیلفش ہے. بھائی کہاں جانی پھر یہ دولت؟ اللہ کہ کوئی ماں باپ وہاں بیمار ہیں، کوئی بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اس حدیث میں، ایک زینب بھی ہیں اس حدیث میں. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے جی 1466. بڑی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، تو یہ بی بی زینب جو تھی، میں ان کا نام ابھی آپ کو ڈیٹیل بتانے لگا ہوں. انہوں نے سنا خطبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں تک کہ جو تم نے زیورات پہنے ہوئے ہیں نا، ان کا بھی صدقہ دو. اللہ، انفاق کرو، دو اللہ کی راہ میں.
اور یہ امام بخاری اس کو کتاب الزکوٰۃ میں لے کر آئے ہیں۔ بہت بڑے بڑے فقہاء اور علماء نے ان حدیثوں سے بھی استدلال کیا کہ یہ جو ایک آدھی انگوٹھی کے علاوہ جو بڑی بڑی جولریاں اور خواتین کے استعمال کا سونا ہوتا ہے نا، زینت وہ کہتے ہیں، وہ اس پہ بھی دیں زکوٰۃ۔ اور بھی حدیثیں بھی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کہا کہ تم نے آگ کے کنگن پہننے۔ تو خیر اس حدیث کو سن کے دیکھیں، اب ان کا ایمان ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دینے کو تیار ہیں۔ اب وہ بیبیاں جو ہے نا وہ پوچھنے آ گئیں، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، ان کو کہا کہ تم نا فوجدت امرأة من الانصار علی الباب حاجتها مثل حاجتی، ایک اور خاتون ملی انصاری، اس کو بھی میرے والا ہی سوال تھا۔ وہ سوال کیا تھا سننا ذرا۔ فمر علینا بلال رضی اللہ عنہ ہمارے پاس ہے۔ بلال تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ شہد کی مکھی، شہد کے ارد گرد یا پھول کے ارد گرد، رسول اللہ کے دیوانے، تو علیہ الصلوۃ والسلام، تو کہا ہمارا سوال تو پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایجزی عنی ان انفق علی زوجی و ایتام لی فی حجری وقلنا لا تخبر بنا، ہمارا نام نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا، آپ پوچھو جا کے کہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور اپنے بندے کو، مرد کو، کہ ان کو دیں، اب ان پہ پیسہ خرچیں اپنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو اس کو اللہ کی راہ میں، تو یہ کیا گھر پہ بھی خرچ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ پہلے تو گھر میں، اب دیکھیں نا، گھر میں بھوک ہو، فاقے پڑے ہوں، میاں ڈبل شفٹیں کر رہا ہو نوکری کی، اور بیگم کہ میں جو ہوں وہ یہ جو ہے نا 50,000 یا 1,00,000 2,00,000 روپیہ میں نے فلانے فاؤنڈیشن کو دے دیا۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سن لی، ان کو آواز آ گئی۔ آپ نے کہا یہ کون، پوچھا کون ہے، من ہما؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زینب آئی ہے، اور ایک انصاری عورت ہے، امرأۃ الانصاریہ۔ تو آپ نے کہا ایو زینب، کون سی زینب آئی ہے؟ اب ذرا آپ غور کریں، یہ زینب کون سی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہماری 2 ماؤں کے نام زینب ہے، زینب بنت خزیمہ ام المساکین، زینب بنت جحش، زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول اللہ کی آقا کی بیٹی، رسول اللہ کی پھر نواسی زینب بنت فاطمہ، پھر ہے زینب یہ والی امرأۃ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی بھی زینب ہے۔ بہت زینب ہیں، یہ تو 5 میں نے صرف آپ کو زینب بتائیں، رضی اللہ عنہن اجمعین، اللہ ان سب زینبوں سے راضی ہو، جن کے میں نے آپ کے سامنے 5 کے نام لیے، اور سب پر اللہ کی کروڑوں سلامتیاں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کون سی زینب ہے؟ تو کہا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی، اس میں عبداللہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، قال امرأۃ عبداللہ، عبداللہ کی امرأہ مطلب اس کی خاتون، یعنی اس کی وائف۔ تو کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو خود بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں اس امت کے، قرآن کے قاری بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ تو کہا نعم لہا اجران، اجر القرابت و اجر الصدقہ، بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اور یہ سنن نسائی میں بھی اس کا نمبر ہے 2583، 2583، بخاری سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ کہا اس کو کہو، زینب کو بتا دو، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، ایک کہ تم نے جو صدقہ، جو یہ صدقہ ہے سارا، تم نے گھر پہ خرچ کیا، یعنی رشتہ دار اپنے گھر والوں پہ پہلے خرچ کیا، جسے کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، وہ، اور صدقہ بھی، یعنی گھر پہ خرچہ، نفقہ اور صدقہ، ڈبل ثواب ہو جائے گا اس کا تمہیں۔ اللہ اکبر! تو پتہ کیا چلا؟ تیسرا پوائنٹ تھا یہ آخری نقطہ کہ بہنیں اگر خرچ کریں گی گھر پہ تو اللہ ان سے راضی ہوگا، ان کو ڈبل ثواب ملے گا صدقے خیرات کا، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کا بھی ڈبل ثواب ملے گا، زکوٰۃ بھی صدقے کی ٹائپ ہے نا۔ تو اس لیے جو نا میاں صاحب جو ہیں وہ فورس نہیں کر سکتے، وہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا ادھر بھی دو نا، اتنا جو کما رہی ہو، سختی نہیں، الا کہ معاہدے کے اندر لکھا ہوا تھا، یاد رکھیے گا۔ یہ ہو گیا جی معاملہ